پاک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی سیٹی بند کر دیجئے، تھوڑا ایکو بڑھا دیں۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کلام اعلیٰ حضرت کی تندرشان ملاحظہ کر لیں، آواز دھیرے دھیرے اپنی جگہ آ رہی ہے، مطلب ملاحظہ کریں۔ زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے
جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور وقت مراد کر لیں۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، بڑی معروف اور مشہور آیت کریمہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ حضرات اس پر خطابات سماعت کرتے رہتے ہیں، اور غالباً سنتے سنتے آپ حضرات کو ترجمہ بھی آتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کبھی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں، سارا گھر جل جائے، گھر کے افراد انتقال کر جائیں، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، بس ان کے دل میں عشق رسول کی آگ جلی رہتی ہے، یاد خدا میں بالکل مستغرق رہتے ہیں، ڈوبے ہوئے رہتے ہیں اس کے سمندر میں۔ ہاں بس احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے گھر سے کوئی گیا، غم نہیں ہوتا کسی چیز کا، کہیں بھی کسی بھی جگہ تنہا چلے جاتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی کا مقابلہ کرنے تنہا نکل جاتے ہیں، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ وہ جب نہیں ہوتا ہے، یہ صفتیں جب پیدا ہونے لگتی ہیں، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کا خطاب عطا فرماتا ہے۔ کس کا خطاب عطا فرماتا ہے؟ ولی کا۔ اور ولی ہوتا ہی وہ ہے نہ جس کو کسی چیز کا غم ہو، نہ کسی چیز کا خوف ہو، بے خوف، بالکل نڈر، کوئی غم نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا،
چاہیں تو محبت سے سبحان اللہ بول سکتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے افتاب جہاں کرتے ہیں تابع، سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ بس میں نے جو یہ 2-3 اشعار پڑھے ہیں انہی کی تشریح کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہم آج سرکار غوث الاعظم کا فیضان لینے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ بتائیں پہلے، نیند کا وقت ہے، میں بھی سمجھ رہا ہوں، بس تھوڑی سی دیر برداشت کریں۔ مجھے بھی آ رہی تھی بیٹھے بیٹھے، آپ بھی بیٹھے آپ کو بھی آ رہی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال تھوڑی سی بیداری پیدا کریں، بس 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ پھر کبھی انشاءاللہ آنا ہوگا تو جب اس وقت تقریر کریں گے جب آپ حضرات بالکل جوان ہوں گے۔ ہاں بالکل، یہ حقیقت بات ہے، جلسے اس وقت تک ہونے چاہیے جب تک کہ مجمع جوان رہے۔ جب نیند آنے لگے، لوگ پریشان ہونے لگے تو اس وقت تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقیناً پروگرام اس حد تک اچھے رہتے ہیں جب تک کہ ہم سنائیں اور آپ حضرات سنتے رہیں۔ آپ پوری رات جلسہ سنیں، 5 بجے تک جلسہ سنیں، جا کر کے فجر کی نماز چھوڑ دیں، سو جائیں، کیا فائدہ ہوا جلسے؟ کوئی فائدہ؟ کیوں آئے تھے جلسے میں؟ پھر آنکھیں بھی پھوڑی، نیند بھی خراب کی، پھر بھی فجر کی نماز چھوڑ دی، تو آپ جلسے سے کیا لے کر آئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج جلسے میں جا رہے ہیں تو آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد کبھی کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ حضرات یہاں وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے؟ جو لوگ 5 وقتہ ہیں وہ تو ہاتھ اٹھائی دیں گے، جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے جو آج وعدہ کرے؟ بڑی اچھی محفل ہے یہ، غوث اعظم کی محفل ہے، کوئی نہیں ہے ایسا؟ وہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور کوئی؟ ایک ہمارے بھائی، انہوں نے اٹھا دیا، آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ حضرت کی موجودگی میں آپ نے وعدہ کیا ہے، علماء اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ کو اپنے وعدوں پر استقامت عطا فرمائے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے ہم گرم گھاؤ میں جلدی میں جوش میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح کا سورج نکلتا ہے ساری تقریر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جوش میں ہاتھ اٹھا دیا آپ نے، صبح کے جیسے سورج نکلے ساری بات جی ہاں پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور بول دیا کریں۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پڑھیں گے، اپنی مرضی سے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال وقت گزر رہا ہے اور ہو سکتا ہے ممبر شریف والے بھی پریشان ہو رہے ہیں، جب وقت ہو جائے تو مجھے کوئی نہ کوئی اشارہ کر دے، میں اپنی جگہ چھوڑ دوں گا۔ بہرحال مولا کریم ہمیں سلامت رکھے اور ہمارا عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ملتا جلتا رکھے، اسی پر پابند بنائے۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ بلندی عطا فرمائی جو کائنات کے کسی ولی کو عطا نہیں فرمائی۔ سارے ولیوں کا سردار بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمام ولیوں کا سلطان بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، وہ جو میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، اگر آپ سننا چاہیں تو میں اس کی تشریح کر دوں، سننا چاہیں گے؟
اچھا پھر محبت سے سنیں، ایک مرتبہ کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب سرکار غوث اعظم کی 7 یا 8 برس کی عمر تھی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے قریب گئے۔ آپ کے شہر جیلان سے آپ اپنی والدہ کے پاس میں رہا کرتے تھے۔ شہر جیلان سے قافلہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے جیسے ہی قافلے والوں کی زیارت کی، فوراً سرکار غوث اعظم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں قافلے والوں سے پوچھوں یہ کہاں جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے قافلے والوں کے قریب جا کر کے ارشاد فرمایا، اے قافلے والوں بتا سکتے ہو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو قافلے والوں نے کہا تھا ہاں ہم بتا سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروردگار عالم کے کعبے کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے جب اتنا سنا تو سرکار غوث اعظم نے عرض کیا تھا، ارشاد فرمایا تھا، اے قافلے والوں ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے آتا ہوں، میں ابھی آپ کے ساتھ میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے چلوں گا، پروردگار عالم کے کعبے کا طواف کرنے کے لیے چلوں گا۔ سرکار غوث اعظم گھر کے اندر گئے، اپنی والدہ کے قریب پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے والدہ مجھے اجازت دو، ہمارے شہر جیلان سے قافلہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے، کعبہ شریف کے طواف کے لیے جا رہا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں قافلے والوں کے ساتھ میں جا کر کے کعبے کا طواف کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کا دیدار کر لوں۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بیٹا میرا سہارا کون بنے گا؟ ابھی تم چھوٹے بچے ہو، جب تم جوان ہو جاؤ گے تو چلے جانا، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو چلے جانا۔ سرکار غوث اعظم نے والدہ سے ضد نہیں کی، بلکہ دروازے پر آئے اور قافلے والوں سے کہنے لگے، میری والدہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی ہے، تم کعبہ شریف کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہو، چلے جاؤ، میں پھر جب بڑا ہو جاؤں گا تو کعبے کا دیدار کرنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ ذرا ملاحظہ تو فرماتے چلے سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم ان قافلے والوں کو دیکھ رہے ہیں، قافلہ روانہ ہو چکا ہے، آپ کے شہر جیلان سے وہ قافلہ جا رہا ہے، آپ قافلے والوں کو دروازے پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے جیسے ہی وہ قافلہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوا، آپ کی آنکھوں سے غائب ہوا، میرے سرکار غوث اعظم اپنے گھر کی چھت پر چلے گئے، وہ چھت پر چلنے کے بعد میں قافلے والوں کی زیارت کرنے لگے، قافلے والوں کو دیکھنے لگے۔ سرکار غوث اعظم کی آنکھوں سے جب وہ قافلہ آپ کی آنکھوں سے پھر اوجھل ہو گیا، جب دکھائی دینا بند ہو گیا، جب نظر آنا بند ہو گیا، سرکار غوث اعظم کی ہچکیاں بندنے لگی۔ سرکار غوث اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، دل کے اندر امنگیں اٹھ رہی ہے، آپ کا عشق جوش مار رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ آپ جیسے ہی روتے ہیں میرے رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، میرے رب کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ میرے رب نے کعبے سے ارشاد فرمایا، اے میرے کعبے کیا تجھے معلوم ہے آج تیری بارگاہ میں آنے کے لیے کون رو رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے آج تیری زیارت کرنے کے لیے کون اپنے گھر پر تڑپ رہا ہے؟ کعبے نے کہا تھا، روحانی کعبے نے کہا تھا، اے پروردگار عالم مجھے معلوم نہیں ہے میرا دیدار کرنے کے لیے کون تڑپ رہا ہے، ساری دنیا میرا دیدار کرنے کے لیے تڑپتی ہے، مجھے نہیں معلوم میرا دیدار کرنے کے لیے کون تڑپ رہا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا، آج تیرا دیدار کرنے کے لیے وہ ذات تڑپ رہی ہے، ایسا شخص تڑپ رہا ہے جو بڑا ہونے کے بعد میں ارشاد فرمائے گا، قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے رب نے ارشاد فرمایا، روحانی کعبے کیا تجھے معلوم ہے آج تیری بارگاہ میں آنے کے لیے وہ رو رہا ہے جو بڑا ہونے کے بعد میں ارشاد فرمائے گا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ آج تیری بارگاہ میں آنے کے لیے وہ رو رہا ہے جو تمام اولیاء کرام کا سردار ہے، جو سلطان الاولیاء ہے، جو تمام ولیوں کا سردار بننے والا ہے، آج تیری بارگاہ میں آنے کے لیے وہ رو رہا ہے۔ تو روحانی کعبے نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے میرے پروردگار عالم تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا، میرے رب نے خطاب فرمایا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے روحانی کعبے آج اس کی ماں نے تیری بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت نہیں دی ہے، تیرا طواف کرنے کے لیے اس کو اجازت عطا نہیں فرمائی ہے۔ اے روحانی کعبے میں خود کو اجازت دیتا ہوں، جا میرے غوث کے گھر کی چھت پر چلا جا، میرے غوث کے گھر کی چھت پر چلا جا۔ جیسے ہی میرے رب نے ارشاد فرمایا
रूहानी काबा अपनी जगह से हिला, रूहानी काबा अपनी जगह से हिला। हिलने के बाद में सरकार गौसे आजम इधर तड़प रहे हैं काबा शरीफ का दीदार करने के लिए, उसके इश्क में तड़प रहे हैं। वो तड़पते तड़पते बेहोश होकर के गिर गए। अब बेहोश होकर के गिर गए, आप बेहोश होकर के अपने घर की छत पर पड़े हुए हैं। सरकार गौसे आजम के लिए मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ रूहानी काबे अपनी जगह छोड़ करके चला जा, वो जा मेरे गोश्त के सामने खड़ा हो जा, मेरे गोश्त के सामने खड़ा हो जा। रूहानी काबा अपनी जगह से हिला। हिलने के बाद में सरकार गौसे आजम की घर की छत पर आकर के खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में सरकार गौसे आजम की आंख खुलती है तो क्या देखते हैं, आपकी आंखों के सामने काबा शरीफ मौजूद है। आप उसी काबे को देख रहे हैं जिसका तवाफ करने के लिए आप बेचैन और बेकरार थे, आप उसी काबे को देख रहे हैं। सरकार गौसे आजम देख रहे हैं काबा शरीफ के अंदर से आवाज आ रही है, ए अब्दुल कादिर जिलानी, सारी कायनात, सारी दुनिया मेरा तवाफ करने के लिए जाती है, सारी कायनात के लोग मेरा तवाफ करने के लिए जाते हैं, मेरी ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। ए अब्दुल कादिर, तुम्हारी शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के लिए नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए मुझको तुम्हारा तवाफ करने के लिए भेज दिया है। ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, अब जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम मेरी ज़ियारत करो, मैं तुम्हारा दीदार करूँ। इसलिए तो सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे बाला, काबा करता है तवाफ़े दरे बाला तेरा। यह है सरकार गौसे आज़म की शान, ये सरकार गौसे आज़म की शान है। अच्छा, काबा दो मरतबा अपनी जगह से हिला, एक मरतबा सरकार गौसे आज़म के लिए और एक मरतबा हजरत राबिया बसरी के लिए। राबिया बसरी का नाम आप हजरत ने सुना होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बरगुज़ीदा बंदी है, अल्लाह की वलिया है। हुआ ये कि एक मरतबा हजरत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत राबिया बसरी दोनों का आपस में गुफ्तगू हुई तो आप दोनों ने ये शर्त रखी एक दूसरे से, ये बात रखी कि चलो हम काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए चलते हैं, अल्लाह के काबे का, अल्लाह के घर का हज करने के लिए चलते हैं। और बात ये तय हुई कि हम काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए तो जाएंगे, हज करने के लिए तो जाएंगे, लेकिन हर रकात पर, हर कदम पर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हुए जाएंगे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कैसे बंदे थे अल्लाह ताला के, एक तरफ अल्लाह का वली है, एक तरफ अल्लाह की वलिया है। दोनों में बात तय हो गई कि चलो ठीक है, हर कदम पर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हुए जाएंगे। अब हजरत इब्राहीम बिन अदहम, क्योंकि मर्द औरत के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होता है कि नहीं होता है, अब सरकार हजरत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु तआला वहां से चले, हर कदम पर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हुए जा रहे थे। आप 14 साल के अरसा पूरा करने के बाद सऊदी पहुंचे, काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए पहुंचे। जहां काबा मौजूद होना चाहिए था वहां काबा नहीं था, वहां काबा नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार, क्या मैं किसी और जगह आ गया, क्या मैं किसी और जगह आ गया हूं? तो मेरे रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे इब्राहीम बिन अदहम, तू आया उसी जगह है जहां आना चाहिए था। तो अर्ज किया, परवरदिगार, जब मैं उसी जगह पर आया हूं तो फिर काबा कहां चला गया? काबा तो यहां है ही नहीं, काबा तो यहां मौजूद ही नहीं। अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगार, काबा कहां चला गया? काबा तो यहां मौजूद ही नहीं। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम जरा ये बताओ, ऐ इब्राहीम जरा ये बताओ, तुम्हारे साथ में कौन आ रहा था? तुम्हारे साथ में कौन आ रहा था? तो हजरत इब्राहीम बिन अदहम अर्ज करते हैं, परवरदिगार, मेरे साथ में हजरत राबिया बसरी आ रही थी, तेरी वलिया आ रही थी। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहीम बिन अदहम, तुम उनके मुकाबले में ताकतवर हो, तुम 14 साल का अरसा पूरा करने के बाद में मेरी बारगाह तक आ गए हो, मेरे काबे का हज करने के लिए आ गए हो। लेकिन राबिया बसरी अब इतनी कमजोर हो चुकी है, इतनी लागर हो चुकी है कि वो चल नहीं सकती है, अब वो चल नहीं सकती है, काबे का तवाफ नहीं कर सकती है। तो मैंने काबे को हुक्म दे दिया है कि वो राबिया बसरी तो तेरी बारगाह में नहीं आ सकती है, तू ही राबिया बसरी का जाकर के तवाफ करना।
یہ شان ہے حضرت رابعہ بصری کی، یہ شان ہے کہ کعبہ خود آپ کا طواف کرنے کے لیے پہنچا. یہ مقام ہے اللہ کے ولیوں کا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا. اولیاء کرام کی محبت ایسی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ تو بزرگان دین کا بھی اقوال ہے کہ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو اولیاء کرام کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، مضبوطی سے تھامے رکھو. کہ آپ نے وہ روایت نہیں سنی حضرت جنید بغدادی کی؟ آپ دریا میں سفر کر رہے تھے مسلح پر، ایک شخص آیا تھا، کہنے لگا مجھے بھی دریا پار کرنا ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جا مسلح پر، یا جنید کرتا چلا جا. جیسے ہی بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان نے خلبلی پیدا کر دی، وسوسہ ڈالا کہ تو بے وقوف ہے، جنید تو یا اللہ کرتا چلا جا رہا ہے اور تو یا جنید کہتا ہے. جب وہ یا اللہ کہہ کر کے پانی پر چل سکتا ہے تو بھی تو یا اللہ کہہ کے پانی پر چل سکتا ہے. یہ وسوسہ پیدا کیا. اب جیسے ہی اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، فوراً اس نے جیسے ہی کہا یا اللہ، فوراً غوطہ کھا گیا دریا کے اندر، فوراً غوطہ کھا گیا. سرکار جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ، یا جنید کہتا چلا جائے. جیسے ہی حضرت جنید بغدادی کا نام لیا، یا جنید کہا، فوراً مسلح پر آ گیا، پھر چلنے لگا. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ وہ تو یا اللہ کہہ رہا، تو یا جنید یا اللہ کہہ. پھر یا اللہ کہا، پھر ڈوب گیا. پھر آپ نے باہر نکالا. تیسری مرتبہ جب وہ ڈوبا تو آپ نے کہا، اس شخص نے کہا کہ آپ ذرا یہ بتائیں، آپ یا اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ تو پانی پر چل رہے ہیں، اور میں یا جنید کہہ رہا ہوں تب تو پانی پر ہوں، اور یہ اللہ جیسے ہی کہتا ہوں فوراً ڈوب جاتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ تو سرکار جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا تھا بے وقوف، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا ہے، اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا ہے، اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو اولیاء کرام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے پکڑے رہنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا. یہ ایسا دامن ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جو اس وسیلے کو پکڑ لے گا انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچے گا. لیکن ایسا نہیں کہ ہم غوث اعظم کا نام لیتے رہے ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں. ہمارے اندر عیاشی، مکاری، لوٹ کھسوٹ، فریب، مکاریاں، سب کچھ تو ہمارے اندر. غوث اعظم کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ سنواریں، اپنے آپ کو نہ سدھاریں. حضرت نے جو تقریر کی اس کا حاصل یہی تھا کہ اپنے آپ کو سدھاریں. جلسے کرنے کا مقصد تبھی اچھا ہے جب کہ ہم خود سدھر جائیں، اور اگر صرف مزوں کے لیے ہم جلسے کریں تو جلسہ کرانے سے کوئی فائدہ نہیں. بہرحال ایک کرامت بتا کر میں گزر گا ہوں. دیکھیں سرکار غوث اعظم کی شان دیکھیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بچپن کا زمانہ ہے، 7 یا 8 برس کی عمر ہے آپ کی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پورے شہر بغداد کے اندر یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ عبد القادر جیلانی بچوں کو مار بھی دیا کرتے ہیں، بچوں کو زندہ بھی کر دیا کرتے ہیں، بچوں کو مار بھی دیا کرتے ہیں، بچوں کو زندہ بھی کر دیا کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم کے لیے یہ خبر بالکل عام ہو چکی تھی شہر بغداد کے اندر، پورے شہر کے اندر یہ خبر عام ہو چکی تھی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصر کی نماز کے بعد میں کھیل ہوا کرتا تھا. جب آپ ارشاد فرماتے تھے بچوں مر جاؤ تو سارے بچے مر جایا کرتے تھے. جیسے ہی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے سارے بچے زندہ ہو کر کے بیٹھ جاؤ تو سارے بچے زندہ ہو کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اسی اسرا میں ایسا ہوا کہ